اور جوش مارتے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگیں تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے۔ جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہیں، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا کہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کالے سیاہ بالوں والا، انتہائی سفید اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہوا۔ اس پر سفر کے اثرات نہیں دکھائی دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ لیں اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہم حیران ہوئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ پھر کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ پھر اس نے اس کے بعد یہ عرض کی کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بیان کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور تو دیکھے گا کہ ننگے پیر ننگے بدن غریب چرواہے جن کو تن کا کپڑا اور پاؤں کی جوتی نصیب نہیں ہوتی تھی وہ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر راج کریں گے۔ قیامت کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت تم لوگوں پر اچانک آ جائے گی۔ اور قیامت کے علم کو مخفی رکھنے کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کا استہزاء اور انکار کرتے رہیں اور ماننے والوں پر تمسخر اور مذاق مسخری کرتے رہیں، جن کے ذریعے سے ایمان والوں کی پرکھ بھی ہوتی رہے اور ان کو ثواب بھی عطا کیا جاتا رہے۔ اور جو لوگ نیرے جاہل اور بدبخت ہیں وہ اپنی گمراہی اور بدبختی کے اندر بھٹکتے پھریں۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قیامت سے پہلے بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ تذکرہ فرما دیا ہے تاکہ امت اس وقت کی قربت کو پہچانتی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر کے اپنے گناہوں پر گر گڑاتی رہے تاکہ ایسے لوگ اور میری امت قیامت کے ان فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہوں
चुनाचे जब क़यामत की निशानियां पूरी हो जाएंगी तो मुसलमानों की बगलों के नीचे से एक खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमान वफात पा जाएंगे। इसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसा गुजरेगा कि इसमें किसी के यहाँ औलाद ना होगी, यानी इस 40 बरस से कम उम्र कोई ना रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे और अल्लाह कहने वाला उनमें से कोई एक ना होगा। चुनाचे फिर इसके बाद कोई अपनी दीवार लेसता होगा, कोई खाना खाता होगा। गर्ज ये कि लोग अपने अपने कामों के अंदर मशगूल होंगे कि दफातन यानी कि अचानक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को फूंकेंगे। शुरू में इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक होगी और रफ्ता रफ्ता बहुत बुलंद हो जाएगी। लोग कान लगाकर इसकी आवाज़ को सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और सब के सब मर जाएंगे। आसमान, ज़मीन, पहाड़, यहाँ तक कि सूर और इसराफील और तमाम मलाइका भी फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवाय उस वाहिद हकीकी के कोई भी ना होगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि आज किसकी बादशाहत है, कहाँ है जब्बारीन और कहाँ है मुतकब्बिरीन, मगर है कोई जो जवाब दे। फिर खुद ही इरशाद फरमाएगा आज सिर्फ अल्लाह वाहिद कहार की सल्तनत है। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। चुनाचे सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन और आखिरीन, मलाइका और इंस और जिन्नो हैवानात, यानी जब दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो इसमें तमाम फरिश्ते, इंसान, जिन्नात और जानवर मौजूद हो जाएंगे। सबसे पहले हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से यूं बरामद होंगे कि दाहिने हाथ में हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का हाथ होगा और बाएं हाथ में फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा का हाथ होगा। फिर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा के मकाबिर यानी कब्रिस्तानों में जितने मुसलमान दफन हैं सब जिंदा हो जाएंगे और सब को अपने हमरा लेकर मैदान महशर की तरफ तशरीफ लेकर जाएंगे। चुनाचे मैदान महशर के अंदर लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से जमा किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैदल चलते हुए मैदान महशर के अंदर जमा होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी कब्रों से निकलकर उनके पास सवारियां मौजूद होंगी तो उन पर सवार हो जाएंगे। किसी सवारी पर एक, किसी पर दो और किसी पर इससे भी ज़्यादा लोग बैठेंगे और मैदान महशर की तरफ कूच करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको फरिश्ते पकड़ पकड़ कर लाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको आग जला जला कर मैदान महशर की तरफ लेकर जाएगी और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने मुंह के बल चलते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर होंगे। और कुछ लोगों का हाल ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें चींटियों की सूरत पर उठाएगा और वो लोगों के पाँव के नीचे आते आते यानी अपने आप को रुदवाते रुदवाते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर होंगे। और तमाम शुहदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर इस तरह से हाजिर होंगे कि उनके खून से मुशक की खुशबू आती होगी। और उस दिन कुछ लोगों के चेहरे इंतहाई सफ़ेद होंगे और कुछ लोगों के चेहरे इंतहाई स्याह होंगे। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों के आज़ाए वुज़ू चमकते होंगे और जो लोग जिना करते होंगे तो उनकी शर्मगाहों से बदबू आती होगी।